اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ انسان جب کفر اور شرک پر آ جاتا ہے پھر وہ اتنا نادان ہو جاتا ہے کہ انکار کرنے پر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کا انکار کر دیتا ہے، اور اگر ماننے پر آتا ہے تو پتھروں کے لیے الوہیت اور ان کا معبود ہونا ماننے لگتا ہے۔ تو یہی لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی ہونا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اسی وقت انہی حالات میں پتھروں کے لیے الہ اور معبود ہونا تسلیم کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح مالک بن سیف جو یہودی پیشوا تھا، مذہبی پیشوا تھا، اس نے کھلے لفظوں میں بھری مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کبھی کسی انسان پر کچھ اتارا ہی نہیں ہے۔ تو جب وحی نازل ہوئی جس سے ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوا تو یہود نے اس میں اپنے لیے بڑی ذلت اور رسوائی محسوس کی کہ کھلم کھلا غلط بیانی سے کام لیا ہے، ہم نے کھلم کھلا جھوٹ بولا ہے۔ ہم اس زمانے کو، اس دور کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، تو اس دور میں بھی کھلم کھلا اور سفید جھوٹ بولنا لوگ عیب سمجھتے تھے، عار سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مالک بن سیف کو پیشوائی سے، مذہبی رہنمائی سے معزول کر دیا اور اچھا خاصا اس کو لعن طعن بھی کیا۔ تو ہم جس دور کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، خود اگر اپنے حالات پر غور کریں تو اس سے بھی کہیں پستیوں میں جا چکے ہیں، نیچے جا چکے ہیں، اور اس دور میں کھلم کھلا سفید جھوٹ کو بھی سیاست سمجھا جاتا ہے، اور اس میں ذرہ بھر کوئی عار ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب بڑی ہی بابرکت ہے، جیسے ہم نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اسی طرح یہ قرآن کریم اس کو بھی ہم نے اتارا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب بڑی ہی بابرکت ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ جیسے ہم نے تورات اتاری، انجیل اتاری، اسی طرح قرآن بھی ہم نے اتارا ہے، اور پھر خاص طور پر فرمایا کہ یہ بڑی ہی بابرکت ہے، مبارک ہے۔ چنانچہ پہلی امت کے پہلے لوگوں نے اس کو اپنایا، اختیار کیا، تو انہوں نے کھلی آنکھوں سے اس کی برکتیں بھی دیکھیں، برکتوں کا مشاہدہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی سلطنتیں ان کو عطا کیں، کتنا دبدبا اور رعب عطا فرمایا۔ اور اب جب کہ ہم قرآن پاک سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں تو ان برکتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ایک زمانہ تھا کہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی جب تحریک ریشمی رومال کے نتیجے میں گرفتار ہوئے، ان کو مالٹا کی جیل میں بند کیا گیا، تو وہاں پر کئی سال تک قید رہے، اور وہاں پر انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی تھی جو آج تک چل رہی ہے، تفسیر عثمانی کے نام سے۔ اور انہوں نے اس دور میں غور و فکر کیا، تنہائی کے لمحات میں، اتنی بڑی شخصیت تھے، عالمی شخصیت تھے، اس وقت کے سب سے بڑے مذہبی رہنما تھے، تو اتنی بڑی شخصیت لگ بھگ 4 سال تک تنہائیوں میں اس بات پر غور کرتی رہی کہ مسلمانوں کی ذلت، ان کی پستی، ان کے اس حد تک گر جانے کے اسباب کیا ہیں۔ چنانچہ 2 ہی باتیں نتیجے کے طور پر اخذ کی، ایک ترک قرآن
اور دوسرا آپس کی مخالفتیں، گروہ بندیاں، تفرقہ بازیاں، یہ دو چیزیں ہی ان کو پستی کی طرف لے کر چلی گئی ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کی برکتوں، عظمتوں کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکا، لیکن ان سے فائدہ یقیناً انہی کو حاصل ہوگا جو ان سے وابستہ ہوں گے۔ تو جو قومیں ان سے جڑتی چلی گئیں، وابستہ ہوتی چلی گئیں، کھلی آنکھوں ان برکتوں کا مشاہدہ بھی کرتی رہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے بارے میں ایک تو یہ بتایا کہ بڑی ہی بابرکت ہے، دوسرا بتایا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، اور تیسری بات بتائی کہ مصدق الذی بین یدیہ، کہ یہ اپنے سے پہلی آسمانی جتنی بھی باتیں ہیں، تورات کی شکل میں ہوں، انجیل کی شکل میں ہوں، زبور کی شکل میں ہوں، صحائف کی شکل میں ہوں، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور تصدیق کرنے کے بھی مفہوم دو مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے آ کر تورات کو بھی حق ہونا بیان کیا، انجیل کا حق ہونا بیان کیا، جیسا کہ ابھی بھی پیچھے درس میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی وہ ظاہر ہے کہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی کتابوں کا تذکرہ کیا جو ان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو قرآن پاک نے آ کر پہلی کتابوں کو رد نہیں کیا بلکہ ان کی تصدیق کی ہے اور ان کا حق ہونا، صحیح ہونا بیان کیا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی اس نے آ کر تصدیق کر دی ہے۔ تصدیق کا معنی ہوتا ہے کہ ان کو سچ ثابت کر دیا ہے، اور سچ ثابت کرنے کی صورت یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور یہ کہتی آئی ہیں کہ قرآن آنے والا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں پہلی کتابوں میں موجود تھیں۔ جب آپ آ گئے تو وہ ساری کی ساری پیشین گوئیاں سچ ثابت ہو گئیں، تو ان پیشین گوئیوں کا سچ ثابت ہو جانا یہ بھی ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایک مفہوم تصدیق کا یہ بھی لیا گیا ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ اور ایک بات خاص طور پر یہ بھی بیان کی گئی تاکہ آپ باخبر کریں ام القریٰ والوں کو اور ان کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو۔ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ یہ ساری کتابیں بنو اسحاق میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء کرام آئے ان پر نازل ہوئی ہیں۔ اور دوسری شاخ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک کتاب پھر ان پر نازل کی گئی، اور آپ چونکہ مکہ میں بستے تھے اس لیے آپ کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ مکہ والوں کو بھی سمجھائیں، اور مکہ کے ارد گرد بسنے والے پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی سمجھائیں۔ اور مکہ کا ایک معنی ناف بیان کیا گیا ہے، تو ناف انسان کا مرکز ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی انسان کی ساری نشو و نما اسی غذا سے ہوتی ہے جو ناف کے ذریعے سے اس کو دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہدایت اور روحانیت اور روشنی آخرت کے حوالے سے ان سب کا مرکز مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز بنایا ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی مکہ عین زمین کے وسط میں واقع ہے۔ جب مکہ بالکل مرکزی جگہ میں ہے تو وہاں پر نبی بھی مرکزی ہونے چاہیے، عالمی ہونے چاہیے، اس لیے جگہ بھی مرکزی ہے، نبی بھی مرکزی ہیں، کتاب بھی مرکزی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہدایت کا راستہ صرف اور صرف قرآن ہے، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو بھی، اور اسی طرح ان کے ارد گرد بسنے والے جتنے لوگ ہیں، اس سے مراد پوری دنیا کے لوگ ہیں، ان کو بھی ڈرائیں۔
والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ آخرت پر ایمان رکھنا یہ وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کو سارے حق ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ جب انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے پھر ہی ہر حق سے غافل ہوتا ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جب آخرت پر اس کا ایمان ہو جاتا ہے تو وہ اپنی نمازوں کی بھی پوری نگہداشت کرتا ہے، اپنی نمازوں کی محافظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اور اعمال پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔